معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، بلوچستان کے حالات انتہائی سنگین موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے روز بلوچ طالب علم، اساتذہ، وکلاء، سیاسی کارکنان اور کاروباری افراد سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جبری گمشدگیاں معمول بن چکی ہے۔ یہ تسلسل نہ صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ بلوچستان میں تعلیمی ماحول اور سماجی امن کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ معزز صافی حضرات، 16 اور 17 اکتوبر کے درمیانی رات کوئٹہ کے علاقے بروری عیسیٰ نگری میں سیاسی فورسز اور سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے بلوچ طالب علم نذیر بلوچ اور وہاب بلوچ کے رہائشی کمروں پر چھاپہ مار کر دونوں طالب علم اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ رات کے 3 بجے فورسز نے ان کے کمروں میں زبردستی داخل ہو کر نہ صرف انہیں ہراساں کیا بلکہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد غیر قانونی طور پر حراست میں لے کر اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تاحال ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ یہ عمل غیر قانونی، غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ کمسن نوجوان 17 سالہ وہاب بلوچ کا تعلق سردشت کلنج پسنی سے ہے اور ایف ایس سی کا ایک طالب علم ہے جو کوئٹہ میں اکیڈمیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر میں آیا تھا۔ ان کا کام اکیڈمیوں، لائبریریوں میں پڑھنا اور جماعتوں میں داخلہ لینے کے لیے تیاری کرنا ہے، جبکہ نذیر بلوچ کا تعلق مستونگ کے علاقے اسپلنجی سے ہے اور وہ سول اسپتال کوئٹہ میں بی ایس نرسنگ میں فرسٹ سیمسٹر کے طالب علم ہے۔ وہ اپنے علاقے سے دور کوئٹہ میں نرسنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کا خواب ہے کہ وہ معاشرے میں بیمار لوگوں کی مدد تو علاج کریں۔ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نذیر بلوچ خود بھی ایک مریض ہے جو ہڈیوں کا ٹی بی کا شکار ہے۔ یہ ہڈیوں کی وہ ایک بیماری ہے جس سے اس کا ایک پاؤں بھی مفلوج ہے۔ ان کے پاؤں کی جوائنٹ ہڈیوں کا آپریشن بھی ہوا ہے اور ان کا علاج اب بھی جاری ہے، جبکہ ان کا ایک پاؤں مفلوج ہے جس سے ان کو چلنے میں تکلیفی ہوتی ہے۔ ہمارا اس بات کا ریکارڈ ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ بروقت علاج نہ کرنے و ادویات نہ کھانے سے ان کی بیماری مزید بگڑ سکتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں نوجوانوں کی جبری گمشدگی کا شکار بن کر ہم خاندان کو اذیت میں دھکیلا گیا ہے۔ معزز صافی، ہمارے نوجوان اپنے گھروں سے دور روشن مستقبل اور حصول تعلیم کے خواب لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے نہ صرف اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں گے بلکہ اپنے معاشرے کو بھی علم و آگاہی کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے طالب علموں کے یہ خواب ریاستی جبر، تشدد اور جبری گمشدگیوں کے اندھیروں میں دفن کیے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ تعلیمی اداروں کے کلاس روموں میں ہے، مگر ظلم و جبر کے انتہا دیکھو کہ ہمارے معصوم نوجوان ریاستی زندانوں میں قید اذیت سہ رہے ہیں۔ صافی برداران ایک طرف حکومتی نمائندے طالب علموں کو تعلیم کی جانب راغب کرنے و تعلیمی سہولتیں مہیا کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ بلوچ طالب علموں کو رات کے اندھیروں میں چھاپہ مار کر ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر
جبری گمشدگی کا شکار کرتی ہے. مگر جبر کی انتہا دیکھو کہ ایک طرف ہمارے نوجوانوں کو جبری گمشدگی کا شکار کیا جاتا ہے اور اپنے میڈیا میں جھوٹ بول کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جبری گمشدگی جھوٹ ہے. ہم ان حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو, اس دنیا میں نہیں تو دوسری دنیا کی سزا سے ڈرو. ہمارے اوپر اتنا ظلم ڈال کر, ہمیں اذیت میں ڈال کر آپ لوگوں کو کیسے نیند آتی ہے؟ کیسے اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے ہو؟ نذیر بلوچ اور وہاب بلوچ جیسے نوجوان اس معاشرے کے وہ بیٹے ہیں جو تعلیم اور کتاب کے ذریعے اپنے معاشرے میں علم کی روشنی پھیلانا چاہتے ہیں, مگر آج وہی تعلیم کے متلاشی طالب علم گمنامی کے اندھیروں میں لاپتہ ہے. ان کی گمشدگی نہ صرف ہم خاندانوں کے لیے اذیت ناک ہے بلکہ بلوچستان کے تمام طالب علموں کے دلوں میں خوف اور عدم تحفظ کا جنم دے رہی ہے. ہم اس پریس کانفرنس کے توسط میں نمائندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نذیر بلوچ جو کہ ہڈیوں کی ٹی بی کی بیماری کا شکار ہے اور کمسن وہاب بلوچ کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور ہمیں مزید اذیت میں نہ ڈالیں, جبکہ ہم تمام صافی برادری انسانی حقوق کے اداروں اور سماجی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نذیر بلوچ اور وہاب بلوچ کے ساتھ تمام لاپتہ طالب علموں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں.